بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی اس آمد کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف کئی بار یہ بات کر چکی ہے اور ہم یہی بات کرتے رہیں گے کہ جو ہماری سیاست ہے، ہماری جو جدوجہد ہے، وہ بنیادی طور پر اس کا مرکز جو ہے وہ آئین اور رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی ہے، اور ہماری جو بھی جدوجہد ہوگی وہ اسی دائرے کے اندر ہوگی۔ ہم ایک پرامن سیاسی جماعت ہیں اور ہماری جو سیاسی جدوجہد ہے وہ بنیادی طور پر تین شاخوں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک ہے عدالتی، جو کہ ہم پہ سیاسی مقدمات جو ہم پہ بنائے گئے ہیں، ہم اس کی جنگ عدالتوں میں لڑ رہے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف ملے گا۔ باوجود تمام مشکلات کے ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف کی فراہمی عدالتوں پہ ایک مذہبی فرض بھی ہے اور قانونی اور آئینی فرض بھی ہے۔ دوسری جو ہماری جدوجہد کی کڑی ہے وہ ہے احتجاج۔ آئین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم پرامن احتجاج کے ذریعے اپنی سیاست کو، ملکی مفادات کو آگے بڑھائیں، اور جو چیزیں جس کا کہ ہم سے چھینی جا رہی ہیں، ہم اس کو ایک احتجاجی تحریک کے ذریعے ہم اس کو حاصل کریں۔ تیسری مذاکرات ہیں۔ ہر مسئلے کا حل آخر میں مذاکرات پر ہوتا ہے۔ یہ جو مذاکرات ہیں جو کہ شروع ہوئے ہیں یا ابھی شروع ہونے ہیں، بنیادی طور پر یہ اس حکومت، جس کو ہم حکومت کہنا تو نہیں چاہتے لیکن اس وقت چونکہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، جیسے کہ آپ کے گھر پہ کوئی قبضہ کر لے تو پھر آپ اس کے ساتھ مختلف طریقے استعمال کر کے اور آخر میں مذاکرات کرتے ہیں، تو ہم اس مذاکرات کا دروازہ ہے وہ بھی ہم نے کھولا، کیونکہ ہم یہ جانتے ہوئے کہ جو وکٹم ہے وہ ہم ہیں، زیادتی جس پہ ہوئی ہے یا ہو رہی ہے وہ ہم پہ ہو رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف پہ ہو رہی ہے۔ پارٹی کے چیئرمین سے لے کے عمران خان سے لے کر اور نیچے ورکرز تک اس وقت ان کو سیاسی مقدمات میں الجھایا گیا ہے۔ ایک طرف اگر ہم پرامن جماعت ہیں اور پرامن احتجاج ہمارا ہمیشہ طریقہ رہا ہے، ہم کسی بھی پرتشدد اور ایکسٹریمزم کے بالکل حامی نہیں ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ہم فاشزم کی بھی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ ہم ہر اس غیر جمہوری طور طریقے سے بھی اختلاف رکھتے ہیں اور اس کو کنڈیم کرتے ہیں، کیونکہ یہ ملک جو کہ آئین کی بنیاد پہ چلنا چاہیے، افسوس ہے کہ آئین ایک قسم کا اس میں پک اینڈ چوز، چیری پکنگ ہوتی ہے۔ دوسری بات کہ ہماری جو مذاکرات ہو رہے ہیں پیرللی، اس میں اس قسم کا تاثر ہم بالکل رد کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسی نیگوسیشن ہو رہی ہے جس میں کہ بانی چیئرمین عمران خان وہ اپنے لیے کوئی گنجائش ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے واشگاف الفاظ میں کہا ہے، کل پرسوں ہی کہا ہے، کہ وہ کسی بھی ایسی ارینجمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے جس میں کہ یہ تاثر ملے کہ وہ یہ سب کچھ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ وہ پاکستان کے عوام کے لیے جیل کے اندر ہیں اور انہوں نے جو ایک اصولی موقف اپنایا ہوا ہے وہ اس پہ وہ قائم ہے، اور جو بھی مذاکرات ہوں گے وہ اسی کے تناظر میں ہوں گے، اور ان کی جو پہلی اور دوسری جو کہ انہوں نے اپنی شرائط رکھی ہیں اس مذاکراتی ٹیم کے لیے، وہ یہی ہیں کہ تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ اپنی جنگ وہ لڑ رہے ہیں، 500 دن سے زیادہ کا ٹائم گزر گیا ہے، اور الحمدللہ وہ اپنی پوزیشن پہ قائم اور
बड़ी इस्तेकामत के साथ खड़े हैं। हम ये समझते हैं कि जो मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी, इसकी जिम्मेदार कौन होगी? वो ये जो एक हुकूमत बराए नाम हुकूमत है, जिसने कि एक ऐसा सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क में लाए हैं जिससे कि न सिर्फ हमारी इकोनॉमी, हमारी मईशत तबाह हुई है, हो रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोग मुल्क से जा रहे हैं, और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ अच्छा हो गया है। महंगाई से आज भी पाकिस्तान के अवाम सख्त तंग हैं, उनकी जिंदगी नामुमकिन हो गई है, महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है और उनको आगे कोई मुस्तकबिल भी अच्छा नजर नहीं आ रहा। जबकि ये हुकूमत जो कि बुनियादी तौर पर IMF की डिक्टेशंस पे चल रही है, उसको पाकिस्तान की अवाम की कोई फिक्र नहीं। अपनी नालायकियां जो कि पिछले 40 साल से जिस नहज पे इस मुल्क को पहुंचाया है, उसको ये लोग एक ऐसे बेदर्द तरीके से अवाम पे मजालिम ढा रहे हैं कि जिसका कि कोई माजी में मिसाल नहीं मिलती। सियासी इस्तेहकाम लाना है, वो भी इन पे फर्ज है, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम से मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है, समाजी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है। लोग इस वक्त बड़े मुस्तरब हैं, लोग एक गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हैं, और जो हमारे अंदर मुल्क में जो कैफियत है और जो हमारे बाहर के मुल्कों के साथ जो हमने सींग अड़ाए हुए हैं, जिसमें कि एक अफगानिस्तान है, उस पे जो है तो तफसील से बात करेंगे उमर अयूब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया जी। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट में जनाब शबली फराज साहब, मेरी बाईं तरफ बैठे हैं फॉर्मर स्पीकर जनाब और मेंबर नेशनल असेंबली असद कैसर साहब, उनके साथ बैठे हुए हैं मानाज कानून दान जनाब डॉक्टर बाबर अवान साहब, जो फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं लॉ के और आपके पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, और फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर KP जनाब तैमूर खान झगड़ा साहब। ख़वातीन हज़रात, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपको जो कॉन्टूर्स हैं वो मेरे बड़े भाई जनाब शबली फराज साहब ने बता दिए। बुनियादी तौर पे मैं अपनी फोकस डिस्कशन रखूंगा और आज इकोनॉमी के ऊपर इस तरह की ज्यादा लंबी चौड़ी डिस्कशन नहीं होगी। बाकी हकायक जो इस वक्त पॉलिटिकल चीजें चल रही हैं उस पर होगी, मईशत पे और बाकी चीजों पे हम लोग किसी और टाइम पे करेंगे। बिलखसूस मैंने कल शाम को ट्वीट भी किया था DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। सबसे पहले ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान के जो हमारे गयूर लोग हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये इस वक्त पाकिस्तान टाइम्स का दरीना दौर नहीं रहा, जिस वक्त एक अखबार में हुकूमत का जो वर्जन होता था वो छप जाता था और सारी दुनिया उसको सच समझती थी। इस वक्त इंटरनेट का दौर है। जिस तरह भी पाकिस्तान में रिंग रिंग के इन्होंने इंटरनेट को थ्रॉटल किया हुआ है, स्लो किया हुआ है, पर फिर भी इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाती है। लोग नौजवान नस्ल हैं वो एकदम उस चीज को पिक कर लेते हैं। सबसे पहली चीज आपको मैं दिखाना चाहता हूं फैक्ट्स पे कि आपके पास एग्जिबिट नंबर 1, फैक्ट नंबर 1, ये 8 तारीख की 8 नवंबर 2021 पे नंबर 1 आपको मैं बताना चाहता हूं जनाबे वाला कि जितने आपके ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के लॉ मेकर्स थे उनको उस वक्त की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप को ने कॉन्फिडेंस में लिया, और उस वक्त हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजीर आजम इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब, और उस वक्त के DGISI जनाब फैज हमीद साहब, और उस वक्त के DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, और बाकी जो लोग थे सीनियर मिलिट्री क़यादत वो मौजूद थी। और उन्होंने बुनियादी तौर पे जिस वक्त ब्रीफिंग दी तो उस पे मैं ये आपको अंग्रेजी में पढ़ के बता देता हूं, उसका तर्जुमा कर देता हूं। ऑन द लॉ मेकर्स डिमांड टू टेक पार्लियामेंट इनटू कॉन्फिडेंस ओवर द एग्रीमेंट विद TTP, sources said the army chief assured them that they would be taken into confidence. The sources said that the martyrdom of former Prime Minister Benazir Bhutto in a TTP attack also came under discussion during the briefing, adding that it was stressed that the agreement should be reached while keeping in view the sentiments of the families of the martyrs. Number 1, बुनियादी तौर पे वहां पे हम लोग मौजूद थे। उस वक्त 3-4 साथी हम लोग, उस वक्त असद कैसर साहब भी एज स्पीकर इस नेशनल कमेटी ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑफ द नेशनल असेंबली की सदारत कर रहे थे, और उस वक्त जनरल बाजवा ने यह बात कही थी
کہ جو کہ ابھی شبلی فراز صاحب نے کہی کہ ہر ایک کانفلکٹ یا جنگ کا اختتام جو ہے وہ مذاکرات کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہمارے دو اس وقت کے اپوزیشن کے ممبران انہوں نے سوال پوچھا تھا تو جنرل باجوہ نے ان کو کہا تھا کہ ہم لوگ یہ مذاکرات کریں گے۔ نمبر دو، اس وقت کے لیڈر شہباز شریف اپوزیشن لیڈر اور اس وقت کے سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی بھی اس میٹنگ میں موجود تھے اور وہ یہیں پہ تھے، بلاول بھٹو بھی ساتھ تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ خواجہ آصف، رانا تنویر، احسن اقبال، راجہ پرویز اشرف، ہینا ربانی کار، نوید قمر، محسن داور، خواجہ سعد رفیق اور باقی بھی ساتھی۔ میں اس لیے نام جلدی سے لے رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ اس چیز کی کولیبریشن، اس چیز کو وہ بیسکلی ویریفائی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ تو یہ آ گیا ایگزیبٹ نمبر 1، فیکٹ نمبر 1 کہ یہ جناب والا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس پہ اس وقت کے آرمی چیف نے کہا تھا یہ کوئی تحریک انصاف کی حکومت نے کوئی فرد واحد کا یہ کوئی ڈیسیژن نہیں تھا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ آ جائیں جناب والا کہ اس چیز پہ آپ آ جاتے ہیں کہ ایگزیبٹ نمبر 2 پہ آپ آتے ہیں۔ ایگزیبٹ نمبر 2 پہ آپ آتے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا جی کہ ڈسمینٹل دی انلیگل اسپیکٹرم، بہت اچھی بات ہے، انلیگل اسپیکٹرم انہوں نے کہا ہے کہ جی یہاں پہ ویلیوڈ ایٹ بلینز آف روپیز اسمگلنگ ہوتی ہے، باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پہ جو بلوچستان سے لے کے کے پی کے پہاڑوں تک جاتا ہے تو وہاں پہ کوئی بلوچستان کے مالخانے کا پٹواری یا گرداور تو نہیں بیٹھا ہوا نا، نہ کہ کے پی کا کوئی گداور یا وہاں پہ پٹواری بیٹھ کے وہ چیکنگ کر رہا ہے۔ تو جن لوگوں کے ہاتھوں میں ان سے ضرور پوچھیں، آپ کے جو ایران سے پیٹرولیم پروڈکٹس سمگل ہو رہی ہیں، تقریباً اس وقت 550 ارب روپے کا پیٹرول سمگل ہو کے آتا ہے سال کا، تو خواتین و حضرات وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ کوئی ریڑیوں پہ یا کسی خچروں پہ یا گدوں پہ تو نہیں آتا نا، آپ کے ٹرک آتے ہیں اور وہ اس وقت کے پی تاکوٹ تک وہ پیٹرول آ رہا ہے۔ تو اس کے اوپر وہ ذرا کریں، ڈرونز بھی ہیں، انٹیلیجنس سورسز بھی ہیں، پر یہ تبھی ہوگا جس وقت کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے اہلکار وہ بجائے اس کے کہ آپ میڈیا کے ساتھیوں کے پیچھے آپ کے پیچھے وہ جائیں اور آپ کے میڈیا چینلز کو وہ کنٹرول کریں، اور اس وقت مجھے پوری توقع ہے الحمدللہ کہ جو ہم لوگ اس وقت بات کر رہے ہیں وہ بالکل نہیں دکھائی جائے گی، الحمدللہ یہ مجھے پورا یقین ہے۔ تو لہٰذا جب اس چیز پہ وہ بیزی ہوں گے اور ان کا مطلب اٹینشن اور سارا کا سارا فوکس ہوگا تو وہ ان سمگلنگ کو اور اس انلیگل اسپیکٹرم کو کیسے دیکھیں گے۔ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2 جناب والا انہوں نے بات کی کہ ٹیررزم جو ہے وہ تب ہوگا جب گورننس کے بارے میں انہوں نے بات کی، اور بالخصوص کے پی کو انہوں نے اٹھایا۔ سندھ اور بلوچستان اور پنجاب جو ہے ان کی آنکھوں سے وہ اوجل ہو گیا، جہاں پہ آپ کچے کے ڈاکوؤں کی بات کرتے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آیا۔ تو لہٰذا کے پی کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ فیصل امین خان گنڈاپور صاحب ممبر نیشنل اسمبلی جو ہیں انہوں نے کل زبردست ٹویٹ کی ہوئی ہے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ اس وقت جناب والا کے واحد صوبہ ہے جس نے آپ کے آئی ایم ایف کے ڈیل کو کرنے کے لیے انہوں نے پروونشل سرپلس دیا، پنجاب جو ہے وہ خسارے میں۔ آپ کا جناب والا اس وقت صحت کارڈ پہ 30.3 ارب روپے جو ہے وہ کے پی حکومت نے مطلب سپینڈ کیا ہے، خرچ کیا ہے، باوجود اس کے کہ مرکزی حکومت نے، وفاقی حکومت نے کے پی کا تقریباً 1500 ارب روپے وہ ادائی نہیں کیا جو انہوں نے ادائی کرنی ہے۔ 1500 ارب روپیہ خواتین و حضرات خیبر پختونخوا کا وفاقی حکومت نے دینا ہے، اس نے ادائی نہیں کیا، اور یہ جو ہے یہ سب کا سب کے پی اپنے وسائل سے کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر تیمور خان جھگڑا صاحب جو فائنانس منسٹر کے پی کے رہے ہیں یہ بھی اچھے طریقے سے بتائیں گے۔ اسی طرح ادویات دیتے رہے ہیں، گندم دیتے رہے ہیں، یہ سب کا سب جو ہے شودا پیکج جو ہے وہ دیتے رہے ہیں، یہ سب کا سب کے پی دیتا رہا ہے۔ مرکز نے کیا کیا کے پی کے لیے؟ یہ ایک چیز آ گئی۔ اچھا، اس کے بعد آپ آ جائیں خواتین و حضرات فیکٹ نمبر 3 ایگزیبٹ نمبر 2 کے حوالے سے کہ آپ اس پہ آ جائیں، اور یہ میں آج کی ڈان کی اخبار کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، وہاں پہ یہ آرٹیکل آیا، میں اس سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ میں ابھی کوٹ کر رہا ہوں اس اخبار کو۔ نو ون ایٹ دا پریس بریفنگ ریمائنڈڈ دا جنرل دیٹ ایون آفٹر پی ٹی آئیز ڈپارچر ان 2022 the military kept advocating talks with TTP in an in-camera parliamentary briefing on 5th July 2022۔ یہ بھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم ہو چکی تھی،
ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو چکا تھا. جو پی ڈی ایم کا وزیر اعظم وہ شہباز شریف آ چکا تھا, وچ واز اٹینڈڈ بائی دا دین آرمی چیف جنرل قمر باجوہ, the then ISI Chief Lieutenant General Nadeem Anjum, and the then Peshawar Corps Commander Lieutenant General Faiz Hamid. Parliamentarians were told that the reconciliation process with TTP was underway for ensuring the safety of the borders. خواتین و حضرات, دودھ کا دودھ پانی کا پانی یہاں پہ آ گیا. صاف ستھری بات ہے. آپ کو میں نے ایگزیبٹ نمبر 2 کا فیکٹ نمبر 3 جو ہے وہ پڑھ کے سنا دیا. 5 جولائی 2022 کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی, ہم اسمبلی سے چلے گئے تھے. آپ کے اس وقت کے آرمی چیف اور ان لوگوں نے اور پی ڈی ایم گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ. تو پھر بات کہاں پہ گئی؟ دیکھیں, میں پھر بات کرتا ہوں, یہ انٹرنیٹ کا دور ہے, یہ کوئی یہ اس کا پاکستان ٹائمز کا دور نہیں رہا. اس پہ ہم لوگ پھر آتے ہیں جناب, ایگزیبٹ نمبر 3 پہ آتے ہیں. میں جلدی بات کرتا ہوں کیونکہ میرے ساتھیوں نے بات کرنی ہے. اس پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جس وقت وہ وزیر اعظم تھے, تو یہ 8 نومبر کی جو آپ کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بریفنگ تھی, اس سے ایک دن پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے ایڈریس پہ اپنی تقریر میں قومی اسمبلی میں بات کی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ پارٹنر ہوگا پیس میں, یعنی کہ امن میں, نہ کہ کانفلکٹ میں, یعنی کہ نہ کہ جنگ میں نہیں ہوگا, پر وہاں پہ پیس یا امن لانے میں پاکستان ضرور جو ہے وہ کام کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان, انہوں نے یہ بھی یہاں پہ بات کی کہ یہ بریفنگ کے بعد یہ بات ہوئی ہے کہ پاکستان ایفرٹس پیو دا وے فار ڈائیلاگ بٹوین افغان فیکشنز اینڈ وارنگ گروپس. اور یہ بھی بات کی گئی اس بریفنگ میں کہ اسلام آباد, اٹ واز آلسو نوٹڈ دیٹ ڈیو ٹو اسلام آباد ایفرٹس میننگ فل ٹاکس ہیو بیگن بٹوین دا یو ایس اینڈ دا طالبان, کہ پاکستان کی ایفرٹس کی وجہ سے طالبان اور امریکہ کے درمیان یہ ٹاک شروع ہو چکی ہیں. اور اس وقت یہ بھی کہا گیا خواتین و حضرات کہ پاکستان ٹیریٹری از not being used in the ongoing conflict in Afghanistan, and we hope that Afghanistan land is not used against Pakistan. The DGISI had said during the session, جس وقت فیض حمید صاحب تھے DGISI, اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ افغانستان کے خلاف نہیں استعمال ہو رہی, اور نہ ہی اور ہم لوگ یہی توقع کرتے ہیں کہ افغانستان کی زمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نہیں استعمال ہوگی. اس وقت امن تھا خواتین و حضرات, وجہ کہ انٹیلیجنس ایجنسیز اپنا وہ کام کر رہی تھیں جس کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیز بنی ہیں, نہ کہ وہ لگی ہوئی تھی میڈیا کے خلاف, میڈیا کے آپ کے اینکرز کے خلاف, رپورٹرز کے خلاف, میڈیا ہاؤسز کے مالکان کے خلاف, اور آپ کے سیاسی جو ہم لوگ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا سیاسی مخالفین کے خلاف. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے تھیں. اس وقت پاکستان جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا, اور یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ یہ حقائق جو ہیں, فیکٹس آر سیکرڈ, یہ حقائق آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ ہم لوگ 9 مئی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. 9 مئی اور 26 مئی کے حوالے سے مختصراً میں بات کروں گا کہ 9 مئی اور 26 مئی کا ہماری 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے, میں معذرت چاہتا ہوں, 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے, کہ ہماری مذاکراتی ٹیم کا ایک یہ ڈیمانڈ بھی ہے, اولین ڈیمانڈز میں ہے کہ ان کے اوپر آپ کے کمیشنز بیٹھیں, انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشنز ہو, کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے. آپ کے جو 9 مئی کی تحقیقات ہونی چاہیے ان میں وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز آنی چاہیے, اور اس کا تعلق ڈاکٹر بابر اعوان صاحب ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی کریں گے, کیونکہ ملٹری کورٹس میں جو آپ کا جوڈیشل افسر یا پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے, عموماً کرنل ہوتا ہے, اس کے پاس جائگ برانچ ایک پھڑپھڑا دے دیتا ہے, وہ انہوں نے مطلب پڑھ کے سینٹینس جو ہے وہ سنا دیا اور لوگوں کو انہوں نے اندر کر دیا. ڈیفینس کو وہ رائٹ نہیں ہوتا کہ وہ جا کے ان چیزوں میں جا کے دیکھے, اور انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں آپ کی ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں اوورٹرن ہو جاتی ہیں. اور اس پہ ہمارے اسیران میں, جن میں حسان نیازی صاحب ہیں اور باقی اور سارے ہمارے اسیران ہیں جن کو یہ سزا ہوئی ہے, اس چیز کو ہم لوگ ملٹری کورٹس کنڈیم کرتے ہیں. یہ ٹرائیکوٹمی آف پاور کے اگینسٹ ہے کہ ملٹری جو ہے وہ آرٹیکل 7 میں, آپ کا میں بریفلی بتاتا ہوں آرٹیکل 7 میں سٹیٹ کیا ہوتی ہے. آپ کی نیشنل اسمبلی, سینٹ, آپ کی مرکزی فیڈرل حکومت, آپ کی صوبائی حکومتیں, صوبائی اسمبلیز, آپ کے وہ ادارے جو ٹیکس عائد کر سکتی ہیں,
فوج، کوسٹ گارڈ، پولیس، یہ سارے کے سارے ذیلی ادارے ہیں. تو فوج کا ایک ملٹری کورٹ جو کہ ذیلی ادارے کا ایک ادارہ ہے جو اپنے لوگوں کے اوپر وہ کر سکتا ہے، مطلب انفورس کر سکتا ہے ڈسپلن، وہ اٹھ کے جو 3 ستون ہیں آپ کے ریاست کے، جس میں جوڈیشری ہے، جس میں ایگزیکٹو ہے اور جس میں پارلیمان ہے، وہ جا کے جوڈیشری کا رول سیویلینز کے حوالے سے وہ یوزرپ یا نہیں اس کو لے سکتا. اس کے اوپر میں یہاں پہ آتا ہوں کہ اس وقت جناب والا آپ کا فیڈرل منسٹر یعنی کہ محسن نقوی جو انٹیریئر منسٹر ہے اس وقت، اس نے واضح طور پہ آن ریکارڈ ہے، آپ پریس کے ساتھیوں نے کور کیا تھا کہ ڈی چوک ہم لوگ 5 منٹ میں کلیئر کر دیں گے، اور انہوں نے کیا. اور انہوں نے کس کے ساتھ کیا؟ انہوں نے امریکن اور برطانیہ کے جو ہتھیار دیے گئے تھے پاکستان کو 9/11 کے بعد دہشت گردی کی جنگ میں، ان رائفلز کو جس پہ آپ کی M60 لائٹ مشین گن 7.62 into 51 ملی میٹر جو ریٹ آف فائر 850 بلٹس پر منٹ ہے، ود نائٹ سائٹس آپ کی ریمنگٹن 700 7.62 into 51 ملی میٹر، سنائپر رائفل ود نائٹ سائٹس آپ کی آرکٹک 7.62 into 51 ملی میٹر، یہ کیلیبر ہے اس کا ود نائٹ سائٹس، یہ برطانیہ کی رائفل ہے سنائپر رائفل. یہ وہ رائفلز ہیں جو استعمال کی گئی ہیں. اور اس کی زندہ مثال یہ ہے جناب والا کہ جس وقت تیمور خان اور میں خود ہم لوگ گئے تھے محمد ادریس صاحب شہید کی فاتحہ خوانی کے لیے، تو وہاں پہ ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ اسٹیٹ لائف بلڈنگ جو ہے اس کے اوپر سے فائر آئے تھے، 3-4 لوگ ہمارے وہاں پہ گرے تھے. محمد ادریس صاحب گئے، ان کو ریٹریو کرنے کے لیے گئے، اور ان کو پھر ہپ میں گولی لگی. اور وہ گولی، یہ گولیاں میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ 7.62 into 51 ملی میٹر کی گولی، اس کی سپیڈ تقریباً جناب والا آپ کی ہوتی ہے آپ کی 1 کلومیٹر سے زیادہ اس کی رینج ہوتی ہے، اور یہ تقریباً 2400 فیٹ پر سیکنڈ اس کی سپیڈ ہوتی ہے. اور اس گولی کو چلایا گیا تھا تقریباً 150 گز پہ. تو جو رینج 1000 میٹر کی ہے وہ آپ 150 میٹر پہ چلائیں تو اس کی امپیکٹ اور طاقت کیا ہوتی ہے. اس کا پھر ایفیکٹ کیا ہوا کہ محمد ادریس صاحب کو جو ہپ میں گولی لگی تھی، اس نے اس کا بلیڈر، اس کا انٹسٹائن پرفوریٹ کر دیا تھا، ان کو ڈیمیج ہوا تھا، وہ سرجری ان کی ہوئی، پر وہ ان سرجری کی زخموں کی تاب نہ لا سکے اور وہ شہید ہوئے. اسی طرح میرے اپنے حلقے میں ایک ہمارا ساتھی عمران عباسی صاحب، ان کو کندھے میں رائٹ سائڈ پہ گولی لگی تھی اور نیچے پیٹ سے نکلی تھی. آپ خود لگائیں اس گولی کی طاقت کتنی تھی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہم لوگ فیکٹس کے ساتھ بتا رہے ہیں. 13 شہداء ہمارے ہیں، ہزاروں لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. وہ زخمی جو ہیں وہ کہیں پہ سامنے نہیں آئے کیونکہ FIRs لانچ ہوتی ہیں تو وہ آتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ جی امریکہ میں کورٹس نے کانگریس پہ جن لوگوں نے حملہ دعویٰ بولا تھا تو ان کو ٹرائی کیا تھا، وہ ملٹری کورٹس نہیں تھے، وہ ان کی سیویلین کورٹس نے کیا تھا. یہاں پہ جناب والا یہ میری چند آپ کے سامنے گزارشات تھیں جو ہم نے رکھنی تھی. آخر میں پرسوں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اسد کیسر صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، الحمدللہ ہائی اسپرٹس میں تھے، اور انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ پاکستان کی خاطر میرے اوپر جو بھی ہوا میں ان لوگوں کو معاف کرتا ہوں. یہ بہت بڑی بات ہے، اور پیس کے لیے، اس امن کے لیے، اس پروسیس کو آگے لے جانے کے لیے انہوں نے نیگوسیشنز کمیٹی کا خود انہوں نے تشکیل دیا، اور انشاءاللہ تعالی اس نظریے کے ساتھ ہم لوگ اس پروسیس کو آگے بڑھائیں گے. معیشت جو ہے وہ اس وقت ٹھیک حالت میں نہیں ہے، ڈگمگا رہی ہے، اس پہ ڈیٹیل بریفنگ میں ہم لوگ بعد میں کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور کوئی چیزیں ہوں گی تو وہ سامنے رکھ لیں گے. اور آخر میں ایک بات ضرور میں کہوں کہ 26 نومبر خواتین و حضرات پیسفل پروٹیسٹ تھا، آپ سب لوگ وہاں پہ موجود تھے، پیسفل پرامن مظاہرہ تھا، یہاں پہ کچھ نہیں ہوا. اور اس کے بعد جو ساتھ خون کی ہولی کھیلی گئی اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اور اس کے بعد بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب پہ اور بشرا بی بی صاحب پہ جو قاتلانہ حملے ہوئے وہ بھی ہم نے سارے کے سارے یہاں پہ آپ کو ٹائم لائنز کے ساتھ بتایا، اور اس چیز کو بھی ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. اسد کیسر صاحب آپ بولیں گے، آپ ادھر آ جائیں، میں سائڈ کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شبلی صاحب اور ریف صاحب نے تفصیلاً بات کی ہے. میں صرف افغانستان کے حوالے سے جو کل تبصرہ ہوا ہے یا تذکرہ ہوا ہے اس کے حوالے سے بات کروں گا.
عمر صاحب نے تو کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ بھی دیے ہیں، اور اس کا ایک ثبوت جو ہے میرے پاس بھی ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے، وہ ٹویٹ انہوں نے کیا ہے 22 جولائی کو کیا ہے، 2022 کو، اور وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اس کی جو ٹویٹ ہے، کہ اس میں خود انہوں نے کہا ہے کہ جو نیشنل سیکیورٹی کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے، اس کے اندر جو فیصلہ ہوا تھا وہ کیبنٹ کے فیصلے کے بعد ہی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہم اس پروسیس کو اور ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہے، پوری جو بھی پی ڈی ایم کی پارٹیاں تھیں یا جو بھی اس وقت جو ملٹری کی جو لیڈرشپ تھی یا پارلیمنٹ میں جتنے لوگ اویلیبل تھے، ان سب کی مشاورت سے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اسٹاک کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ اپنے ٹی وی اسکرین پہ وہ دکھا سکتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ، اور اس کی جو تمام ڈاکومنٹس ہے وہ اس وقت نیشنل اسمبلی میں بھی اویلیبل ہیں، اور کیبنٹ کی جو میٹنگز ہے وہ بھی اویلیبل ہے، وہ بھی ہم جلد از جلد جو ہے نا قوم کے سامنے لائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے افغانستان کے حوالے سے جو پالیسی اپنائی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کہاں سے ایڈوائس لے رہے ہیں۔ میں تو خود اس پہ بہت ہی کنفیوزنگ، کوئی ذی شعور آدمی جو تھوڑا بہت عقل رکھتا ہو وہ اس قسم کی روی اور اس قسم کی پالیسی کو انتہائی بیوقوفانہ پالیسی سمجھے گا۔ یعنی آپ دیکھ لیں، آپ ایک طرف آپ کے انڈیا کے ساتھ آپ کے بارڈرز ہیں، اس کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں وہ تو کسی سے ٹکی ٹپی نہیں ہے۔ ایران کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہے نا جو پہلے ہوا کرتے تھے اس لیول پہ وہ تعلقات آپ کے نہیں ہیں۔ چائنا کے ساتھ بھی آپ کے مس انڈرسٹینڈنگز بہت افسوس ہی کہنا پڑتا ہے کہ ہو رہی ہے، اور ابھی افغانستان کے ساتھ جو ہے نا آپ ایک نئی جنگ کھولنا چاہتے ہیں جو کہ انتہائی قابل تشویش ہے، اور خان صاحب نے اس کی حوالے سے جو بات کی ہے ہم سب اس کو انڈورس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ افغانستان جو کہ اس وقت تقریباً 50 سال سے اس ریجن میں افغانستان اور خاص کر خیبر پختونخوا اور پاکستان جو ہے نا جنگ کی زد میں ہے، اس کے اثرات کیا ہوئے؟ کیا وہ جنگیں یا افغان وارتا یا جو ہے نا 9/11 کے بعد جو ہے نا جو کچھ ہو رہا تھا، امریکہ کی جنگ، یہاں دہشت گردی کی نام پہ جو جنگ ہوا، اس کے اثرات سے آج تک ہم نہیں نکلے۔ اس نے ہمیں جو دہشت گردی کی طرف دھکیلا، انہوں نے ہمیں انتہا پسندی کی طرف دھکیلا، انہوں نے ہمیں جو اس وقت جو ڈرگز کی سب سے بڑی ڈیلز ہو رہے ہیں اس میں سب سے بڑا اس جنگ کا اثر ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہماری نوجوانوں سے روزگار چھینا گیا، ہماری جو ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کمیونٹی کے لوگ تو موسٹلی یہاں یہ اسلام آباد تو سب سے زیادہ اس وقت پختونوں کا شہر بن گیا ہے، پوری پنجاب میں، پوری دنیا میں ہم لوگ چلے گئے، کیونکہ وہاں کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ہو نہیں رہی، کیونکہ امن نہیں ہے۔ امن کس وجہ سے نہیں ہے؟ کہ جو ہمارا فارن پالیسی ہے وہ فارن پالیسی ہمارے لیے ظاہر قاتل بنی ہوئی ہے، وہ فارن پالیسی ہمیں جو ہے نا کھا رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں، آپ نے اگر افغانستان کے حوالے سے کوئی پالیسی بنانی ہے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ خیبر پختونخوا کی جتنی، ہم صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کرتے، وہ ہماری حکومت ہے، آپ کو چاہیے کہ ہماری حکومت کو آن بورڈ کر کے ان کو موقع دے کہ وہ اس کے لیے عملی اقدامات کرے یا فیسیلیٹیشن کرے یا جو سہولت کاری کر سکے، آپ وہ نہیں کر رہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ صرف پی ٹی آئی نہیں، وہاں جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہے ان کی لیڈرشپ کو بٹھا کے ان سے مشورہ کر کے پالیسی بنائے، اور ایک جرگہ بنائے، اور جرگے سے آگے آپ اس کے ساتھ ڈائلاگ کریں۔ ہاں، ہماری جو کنسرنز ہے، پاکستان کی جو کنسرنز ہے وہ بھی ٹیبل پہ ہو، اور جو افغانستان کی کنسرن ہے وہ بھی ٹیبل پہ آ جائے گی۔ یعنی اپنے ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے جو ہے نا آپ اس کریں۔ اپنے ملک میں بھی آپ نے عدم استحکام لا کھڑا کیا ہے، ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ دیوار سے لگا رہے ہیں، آپ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو کہ ورکر کو، لیڈرشپ کو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہے، ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے جو ہے نا زبردستی اس سے مینڈیٹ چھینا۔ یہاں عدم استحکام ہے، مایوسی ہے، ڈپریشن ہے، ساتھ ساتھ آپ جو ہے نا پوری دنیا کے ساتھ ایک حالات بنا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اور اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ یعنی اس کے اثرات یہ
کہ جب ہماری نوجوانوں کے پاس امید نہیں ہوگی، جب اپرچونٹی نہیں ہوگی، تو وہ ایکسٹریمزم کی طرف جو ہے نا رائف ہوں گے، وہ مزید دہشت گردی بڑھے گی. وہ خدا رسول کا واسطہ میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ رحم کرے اس ملک کے عوام کے اوپر. یہ کسی کی باپ کا حکومت نہیں ہے، یا کوئی اتھارٹی جو نا وہ مس یوز کرتی ہے، صرف اپنے ذاتی جذبات اور انا کے لیے استعمال کرتی ہے. ہم سب پاکستانی ہیں. یہ اس 25 کروڑ عوام کا حق ہے کہ جو پالیسی بنے وہ قوم کی مفاد کے اندر پالیسی ہو. جس طرح عمر صاحب نے کہا، ہم پارٹی پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ہم کسی ملک کے اندر مداخلت پہ یقین نہیں رکھتے، نہ کسی کو یہ حق دیتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر مداخلت کرے. ہم کسی ملک کے معاملات میں دلچسپی نہیں رکھتی، نہ کسی کو حق دیتے کہ ہمارے ملک میں دلچسپی رکھے. ہاں، امن کے لیے ہم پوری دنیا میں کردار ادا کر سکتے ہیں. میں کنکلوڈ کرتا ہوں، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے. کوئی جنگ کی ہم متحمل نہیں ہو سکتے. میں افغانستان حکومت سے بھی ریکویسٹ کروں گا، اور میں پاکستان حکومت سے بھی مطالبہ کروں گا کہ تمام معاملات جو ہے نا بات چیت اور جرگے سے حل کی جائیں اور امن کو موقع دیا جائے. ہمارے تعلقات، ہمارا تو جب ہمارے وقت میں ہم نے خرلاچی پہ، ہم نے انگور اڈا پہ، ہم نے غلام خان پہ، ہم نے ترخم پہ فیسیلیٹیشن بائی تجارت شروع کیا، ٹریڈ شروع کی. ہم نے جو پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس میں ایک شک کا اضافہ کیا کہ ہماری ٹرانسپورٹیشن جو ہے نا وہ سینٹرل ایشیا تک جائے گی. یہ تو ہمارے پاس بہت بڑی مارکیٹ ہے. یعنی ہم نے اپنے ٹائم میں جو ہمارے ایکسپورٹ تھے وہ 400-500 ملین ڈالر سے وہ 2.5 بلین ڈالر تک پہنچائے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت بڑی اپرچونٹی پیدا ہو سکتی ہے، بہت بڑا مارکیٹ ہے. اگر ہم سینٹرل ایشیا یا جو ہمارے رشین سٹیٹس ہے آئیں، تجارت کو موقع دے، کاروبار کو موقع دے، امن کو موقع دے، اور سب بیٹے اپنے معاملات ٹیبل پہ حل کریں. جی ایک سیکنڈ بس. بابر Thank you, both the leaders of opposition, اسد صاحب، تیمور صاحب. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، کل سے ایک ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ میں دور کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں 4 حصوں میں چھوٹی چھوٹی بات کروں گا. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسی ریپبلک ہے جس کے اندر 3 طرح کی سروسز ہیں. ایک ایسینشل سروسز، لازمی سروسز، ان کا اپنا کوڈ ہے جس کو آپ آرمی ایکٹ کہتے ہیں. دوسرا سول سروس. سول سروس میں بیوروکریسی آتی ہے، فیڈرل یا سینٹرل، اور پروونشل نوکریاں بھی اسی کے اندر آتے ہیں. اور تیسرا جو ہے وہ ہے جوڈیشل سروس. ان تینوں کے اندر اپنے اپنے سفیر کے اندر اپنے اپنے محکموں کا وہ احتساب کرتے ہیں. کل اگر کسی شہری کو سول سرونٹ ایکٹ کے تحت، کسی تاجر کو سول سرونٹ ایکٹ کے تحت، یا کسی صحافی کو سول سرونٹ ایکٹ کے تحت اس کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکے گا. جو سرکاری نوکری میں موجود نہیں ہے، سویلین نوکریوں والے ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی نہیں کی جا سکتی. اسی انالوجی کے اوپر جو پاکستان کے سویلین ہیں ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی سرے سے. اس کے لیے آئین کے اندر 3 آرٹیکلز موجود ہیں. آرٹیکل 4 ہے، آرٹیکل 9 ہے، اور آرٹیکل 14 ہے. اور اس کے بعد جو پاکستان کے اندر ایک فیصلہ موجود ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 ججز کی ایک ججمنٹ موجود ہے. آج بھی وہ موجود ہے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میرے ساتھی آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اور اس ججمنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ملٹری ٹرائل کورٹس نہ بنائے جا سکتے ہیں، نہ چلائے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی مقدمات وہاں پہ سویلینز کے ان کی سماعت کی جا سکتی ہے. یہ کیوں ایسا کہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے؟ میں اس مرحلے پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ جو ہماری کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے 6 فاضل ممبران ہیں، ان کے پاس جو یہ کہا گیا تھا کہ ان مقدمات کا فیصلہ ہونا چاہیے، وہ بھی غلط تھا. اس لیے کہ پچھلے چیف جسٹس نے جب اپنے سے پچھلے چیف جسٹس کے فیصلوں کے بارے میں اظہار رائے کرنا تھا تو ان کو نئے بینچ بنانا پڑے، اور ان کے ذریعے سے فیصلے انہوں نے پہلے انڈو کیے، اس کے بعد کارروائی آگے بڑھ سکتی تھی. تو جو پچھلا فیصلہ ہے 5 ججز کا، وہ آج بھی موجود ہے، اور اس کی روشنی میں یہ الٹرا کانسٹیٹیوشنل ٹرائلز ہوئے ہیں سارے، اور ماورائے آئین ٹرائلز ہوئے ہیں سارے. اور ایک طرح سے یہ ایک متبادل عدلیہ کھڑی کی گئی ہے پاکستان کے اندر کہ جو اپنی مرضی سے ٹرائل کرے گی.
دوسرا میں جو بھی ابہام دور کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹرائل کا مطلب کیا ہے. ایک ظالم ہوتا ہے, ایک مظلوم ہوتا ہے, ایک غائب ہوتا ہے, دوسرا اس کے گھر والا ہوتا ہے, ایک چور ہوتا ہے, دوسرا مدعی ہوتا ہے. جب پرچہ ایک دفعہ درج ہو جائے تو ضابطہ فوجداری جو جنرل لا ہے وہ حرکت میں آتا ہے, پاکستان کا عمومی قانون وہ حرکت میں آتا ہے. میں سمجھانا چاہتا ہوں اپنے آپ کو بھی اور باقی پاکستانیوں کو بھی. اور اس میں سب سے پہلے ایف آئی آر ہوتی ہے. ایف آئی آر میں اگر ایس ایچ او پیسے لے لے, ایس ایچ او ڈر جائے, ایس ایچ او بک جائے یا بھاگ جائے یا دوسری پارٹی سے مل جائے, تو جتنے بھی صوبے ہیں, چاروں صوبوں نے اپنے قوانین بنائے ہوئے ہیں. آئی سی ٹی میں ایک فیڈرل لا موجود ہے, اس کو کہتے ہیں پولیس ایکٹ. اس کے نیچے آپ نیا تفتیشی لگوا سکتے ہیں. آپ ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں تفتیش تبدیل کروا کے لے جا سکتے ہیں, بلکہ صوبے سے باہر بھی گئی ہیں تفتیشیں. ایک بات. اس کے بعد تفتیشی کیا کرے گا؟ دفعہ 172 گارنٹی کرتا ہے کہ وہ روزانہ تفتیش کرے, اور جو کچھ وہ لکھے گا, جو کچھ وہ معلوم کرے گا, اس کو وہ ایک خاص رجسٹر ہے جس کے اندر وہ لکھے گا, تھانے کا رجسٹر ہے پولیس آرڈر کے نیچے. اس کے بعد پھر چالان پیش ہوگا, اور 17 دنوں کے اندر جو الزامات ہیں ان کی فہرست جائے گی عدالت میں. 190 ہے دفعہ. اس کے نیچے عدالت اپنا جوڈیشل مائنڈ لگائے گی, اور اپنا ذہن لگانے کے بعد عدالت سوچے گی کہ میں اس کو چارج کروں, اس پہ فرد جرم لگتی ہے یا اس پہ فرد جرم نہیں لگتی. اس کے بعد پھر گواہی آتی ہے. اس کے اوپر جو کوالیفائڈ وکیل ہیں, اور کوالیفائڈ وکیل صرف ایک جگہ سے نہیں 5 جگہ سے ہوتے ہیں. 4 پاکستان کے اندر نہیں بلکہ 5 ہائی کورٹس ہیں. لوور کورٹس کے سارے وکیل وہاں سے کوالیفائی کرتے ہیں, لائسنس جاری ہوتا ہے. سپریم کورٹ میں جو اے ایس سی ہے یا سینئر اے ایس سی, وہ سپریم کورٹ اس کو پاکستان بار کونسل کے ذریعے سے لائسنس ملتا ہے. تو یہ جو اس کے متبادل جو نظام ہے, آرمی ایکٹ ہمارا جو ہے 50s والا, ہم نے سارے لاز, یہ ضابطہ فوجداری بھی ہم نے آپٹ کیے ہیں. یہ گورے کے زمانے کے بنے ہوئے اکثر قوانین ہیں. ساری دنیا میں ایسے ہی قوانین ہیں. جو اس قانون کے نیچے جاتے ہیں جب آپ, تو سب سے پہلے مدعی کون ہے؟ اس محکمے کا بندہ. اس کے بعد ایف آئی آر درج کرنے والا یا کمپلینٹ لکھنے والا کون ہے؟ اسی محکمے کا بندہ. اس کے بعد گواہ کون ہے؟ اسی محکمے کا بندہ. اس کے بعد مدعی کا وکیل کون ہے؟ اسی محکمے کا بندہ. اس کے بعد دفاع کا وکیل کون ہے؟ اسی محکمے کا بندہ. اس کے بعد جج کون ہے؟ اسی محکمے کا بندہ. جج کے فیصلے کے خلاف اپیل سننے والی ایپلیٹ فورم کون ہے؟ اسی محکمے کا بندہ. اور پھر کسٹڈی کون لے گا, دے گا, کاپی ابھی تک کس کو ملی ہے کس کو نہیں ملی, یہ کہاں سے ملنی ہے, یہ آپ کو بھی پتہ نہیں ہے, مجھے بھی پتہ نہیں ہے. دوسرا, میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک وکیل کا نام بتا دیں, ایک ملزم کا نام بتا دیں کہ کس ملزم کے وکیل صاحب کون تھے, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ وکیل کون ہوتا ہے وہاں اس جگہ پہ. یہ دوسرا ابہام میں نے آپ کے سامنے دور کیا. اس لیے اس کو ٹرائل نہیں کہا جا سکتا. جو ٹرائل ہی نہیں ہے اس کو فیئر ٹرائل کیسے آپ کہیں گے؟ فیئر ٹرائل کے لیے آئین کے آرٹیکل 10A کے اندر پروویژن موجود ہے, اور اس میں 2 اس کی شرائط ہیں. فیئر ٹرائل اوپن ہوگا, فیئر ٹرائل عدالت کرے گی جب, تو دونوں طرف کے وکیل وہاں پہ موجود ہوں گے اور وہ جرا کریں گے. فیئر ٹرائل میں سارے کے سارا پریس موجود ہوگا. فیئر ٹرائل میں ہر کورٹ میں تقریباً درجنوں کے قریب وی لاگرز ہیں, بلاگرز ہیں, رپورٹرز ہیں, ایریا رپورٹرز ہیں, کرائم رپورٹرز ہیں, سارے وہ اس کو کور کرتے ہیں. تو یہ ٹرائل کہاں ہوا ہے, کوئی آپ بتا سکتے ہیں مجھے؟ تیسرا نقطہ, اسی لیے یہ جو حالات تھے اس کے اندر جب 25 لوگوں کو ایک دفعہ سزا دی گئی تو بیسیکلی یہ 25 کروڑ لوگوں کو وارننگ دی گئی. اس کے بعد جب ان کی تعداد 85 ہو گئی تو پھر بھی ساری دنیا نے اس کو مسترد کیا ہے. اس کے اسباب ہیں. یورپی یونین نے مثال کے طور پہ کیوں مسترد کیا اس کو اور کہا ہے کہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ پاکستان نے 27 ایسے بین الاقوامی معاہدوں کے اوپر سائن کیے ہوئے ہیں, 27, جو کہتے ہیں کہ ہم کسی کا ملٹری ٹرائل نہیں کریں گے اور ٹرائل فیئر ہوگا. دوسری بات یہ کہ جو ایک ادارہ ہے یورپی یونین کے تقریباً 40 کے قریب ممالک جس کے رکن ہیں, اس کو ICCPR کہتے ہیں. اس کا ایک اپنا میمورینڈم ہے اور اس کا اپنا ایک قانون ہے. اس کے آرٹیکل 14 کے مطابق, جو اس کا ایکسٹرنل ایکشن کا آرٹیکل 14 ہے, اس میں 5 شرائط لکھی ہوئی ہیں کہ فیئر ٹرائل ہم کس کو کہیں گے. سب سے پہلے یہ ہے کہ فیئر ٹرائل عام عدالت کرے گی, ملٹری ٹرائبونل نہیں کرے گا, نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ جج اہل ہوگا. اہل کا مطلب یہ کہ اس نے LLB کیا ہوا ہوگا, کسی بار میں کسی کے پاس وہ جونیئر رہا ہوگا, عدالتوں میں وہ پیش ہوا ہوگا اور کسی کو وہ جا کے جرا کرنے کے قابل ہوگا. یہ تیسری بات.
اور جو چوتھی بات ہے وہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی پارٹی کا آدمی نہیں ہوگا. پارٹی سے مراد یہ ہے نہ وہ مدعی پارٹی کا آدمی ہوگا نہ وہ ملزم پارٹی کا آدمی ہوگا. اس میں یہ سارے تقاضے پورے نہیں ہوئے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں, جو ملٹری ٹرائل ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی جو اگلا اس کا ایک گلوبل امپیکٹ گیا ہے اس کی طرف میں آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اور وہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کہا, یہ یورپی یونین کے متعلقہ محکمے نے یہ بات کہی ہے کہ آپ اگر یہ جو 27 آپ کے معاہدے ہیں ان کی آپ پیروی نہیں کرتے, اور سول نافرمانی آج کل بہت چل رہی ہے, نافرمانی کرتے ہیں اگر 28ویں کی بھی, تو پھر جو آپ کو جی ایس پی, خدا نہ کرے کہ ایسا ہو, وی ڈو ناٹ وش دیٹ, وی ڈو ناٹ وانٹ دیٹ, لیکن اس کے لیے فوری طور پہ ایک ہی راستہ بچتا ہے ہمارے خلاف جانے کے پہلے کہ جی ایس پی کا ہمارا کچھ سٹیٹس جو ہمیں ملا ہوا ہے ایو میں وہ متاثر نہ ہو. اور اس کے ساتھ ہی اس وقت اسد کیسر صاحب اسپیکر تھے, آئی واز انچارج پارلیمنٹری افیئرز, تو فیٹف کو بھی انہوں نے لنک کیا ہوا ہے, جو رول آف لا ہے اس کے ساتھ بھی اور ہیومن رائٹس ہے اس کے ساتھ انہوں نے لنک کیا ہوا ہے. تو یہ ایک بڑے خدشات اور خطرات پیدا ہو گئے ہیں پاکستان کے لیے. یہ نااہل حکومت, غیر نمائندہ حکومت, غیر الیکٹڈ حکومت ان حالات میں پاکستان کا دفاع نہیں کر سکتی بین الاقوامی فورمز کے اوپر. اور آپ نے دیکھا کہ امریکن جو ہماری ایمبیسی ہے وہ کیا کرتی رہی, سوتی رہی. تو ہمارا جو لیجیٹیمیٹ میزائل سسٹم ہے اس کے بارے میں کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو مزید خطرات سے بچنے کے لیے میں 4 راستے تجویز کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. پہلا راستہ یہ ہے کہ فوری طور پہ یہ سارے کے سارے جو 86 لوگوں کے فیصلے ہیں وہ واپس لیے جائیں اور ان کو رہا کیا جائے. اس پہ میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں, میں کیوں کہہ رہا ہوں, پاکستان کی سپریم کورٹ نے اور پاکستان کی ساری عدالتوں نے سینٹینسنگ پالیسی بنائی ہوئی ہے. سینٹینسنگ پالیسی بھٹو ریفرنس کا بھی جو میں نے فائل کیا تھا فیصلہ آیا ہے کچھ, اور اس پہ موجودہ چیف جسٹس صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار اس سے ملتا جلتا کیا ہے. انہوں نے کہا فیئر ٹرائل کا موقع شہید قائد عوام کو نہیں ملا تھا. وہ کیا ہے سینٹینسنگ پالیسی, یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کسی کو اٹھاتا ہے گاڑی میں بٹھا کے کسی جگہ اتارتا ہے, دوسرا اس کو مارتا ہے, اور تیسرا آتا ہے اور وہ اس کو کوئی اسلحہ سپلائی کرتا ہے, چوتھا آتا ہے وہ صرف للکارا مارتا ہے مار دو, تو ان سب کو تو سزائے موت نہیں ہو سکتی. تو کیا کسی کو معلوم ہے کہ کیا سینٹینسنگ پالیسی تھی جس کے نیچے 2 سال کی سزا بھی ہوئی ہے, 3 سال کی بھی سزا ہوئی ہے, 4 سال کی بھی سزا ہوئی ہے, 6 سال کی بھی سزا ہوئی ہے اور 10 سال کی بھی سزا ہوئی ہے. جو 10 سال کی سزا ہے عملاً اس کو عمر قید کہتے ہیں, یہ لائف امپریزنمنٹ ہے, وہ بھی کاٹتے تقریباً 8.5 سال کے قریب ہیں. اور یہ جو حالات ہیں ان کے اندر بہت خطرات پاکستان کے لیے بین الاقوامی طور پہ ریجیکشن آئی ہے, برطانیہ سے ریجیکشن آئی ہے, امریکہ سے, اور ہیومن رائٹس کے جتنے بڑے ادارے ہیں سب اس کے خلاف ہیں. دوسرا راستہ جو آپ کے سامنے ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی نارملسی آئے ان حالات کے اندر, تو وہ راستہ یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل نمبر 13 ہے اور 403 ہے ضابطہ فوجداری کی ایک دفعہ, ان دونوں کی موجودگی میں آپ ڈبل جیپرڈی کسی کا 2 ٹرائل نہیں کر سکتے. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آپ نے ہرا والی اور میاں والی دونوں کا فیصلہ کر دیا, آپ نے پنڈی اور لاہور کا فیصلہ کر دیا, آپ نے فیصل آباد اور گجرانوالہ کا فیصلہ کر دیا, آپ نے سرگودا میں چلے میاں والی والے کیسز وہ فیصلہ ہو گیا. یہ جو آپ نے فیصلے کیے ہیں ان کے بعد جو کچھ مجرموں کے فیصلے ہوئے, مجرم کا مطلب ایلیگیشن جس پہ لگا, ایکیوز پرسنز, اور جو باقی ہیں ان میں سے ایک مثال میں آپ کو عمر ایوب خان کی, لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی کی دیتا ہوں. وہ کیسز دونوں میں نے جا کے بری کروائے تھے سرگودا سے. بری ہوئے کیس کی ایویڈنس کے اوپر کس طرح سے سزا ہو سکتی ہے, نہ ملٹری ٹریبونل دے سکتا ہے نہ ہی کوئی دوسری پاکستان کی عدالت دے سکتی ہے. اس کے اوپر ججمنٹس ہیں, آپ کسی بھی لیگل ایکسپرٹ سے آپ پوچھ سکتے ہیں. تیسرا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک ایسا پارلیمنٹیرین بیٹھا ہوا ہے جو سینیٹر ہے, اور مجھ سے بات کر رہے تھے لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ کچھ دن پہلے ان کے لیے, اور اس سے کچھ دن پہلے ہم نے جا کے ان کی پروڈکشن آرڈر کے لیے درخواست دی تھی. پٹیشننگ کی رولز کے اندر یہ گنجائش موجود ہے. ابھی تک اس کے اوپر ہمارے چیئرمین صاحب سو رہے ہیں, میں ان کو جگانا چاہتا ہوں اور ان سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جاوید ہاشمی کیس کی روح سے کوئی سیٹ خالی نہیں رکھی جا سکتی. پنجاب کے لوگوں کو آپ کیوں سزا دے رہے ہیں کہ وہ اگر انہوں نے
ایک سیاسی بات کی، ایک احتجاج کیا یا کوئی بیان جاری کیا یا کوئی پوسٹ لگائی، اس کے نتیجے میں کہ ایک سینیٹر ہے اس کو آپ سینٹ میں ہی نہیں آنے دے رہے، اور ایک سینیٹر ہے اس کو آپ سامنے نہیں آنے دے رہے. اور چوتھا اس کا راستہ یہ ہے، اور سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ جتنے کیسز ہیں وہ سارے وڈرا کیے جائیں. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. 9 مئی کا بڑا آخری میں اپنے سپیل پہ آ گیا، جو 9 مئی کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے. 9 مئی شروع ہوتا ہے صبح 9:30 بجے، جب ایک سابق وزیر اعظم ایک عدالت سے اغوا کر لیا جاتا ہے. کیا یہ معلوم کرنا ضروری نہیں ہے کہ اغوا کار کون تھا اور کیوں اغوا کیا گیا؟ سپریم کورٹ اس کو برآمد کراتی ہے، سپریم کورٹ اس کو ریلیز کرنے کا آرڈر کرتی ہے. اس کی تحقیقات کرنی چاہیے. ایک فریق یہ کہتا ہے گولی کیوں چلائی، ہم کہتے ہیں. دوسرا فریق کہتا ہے گولی چلی ہی نہیں ہے. اس کو آپ کس طرح سے طے کریں گے؟ کسی بحث مباحثے میں، کسی ٹیلی ویژن شو میں، کسی چیٹ شو میں نہیں ہو سکتا. اس کے لیے بھی آپ کو صرف ایک ہی راستہ ملتا ہے، جو میں آخری راستہ تجویز کر رہا تھا، کہ 9 مئی کے لیے بھی اور جو 26/11 ہے، ان دونوں کے لیے آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے نیچے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کورٹ آف انکوائری بنائیں گے، اور وہ جو کمیشن آف انکوائری ہے یا کورٹ آف انکوائری ہوگی، وہ یہ طے کرے گی کس کی ذمہ داری ہے، کس نے مارا، کون مرا، کیوں مرا، گولی کیوں چلائی. اور آخری بات اس پہ جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جو میں بات ابھی کر رہا تھا، اس کی مثال پاکستان کے اندر موجود ہے. آپ کو یاد ہے جب اے پی ایس کا پشاور میں سانحہ ہوا تھا تو اس وقت عمران خان نے اپنا دھرنا ختم کر دیا تھا، اور اس کی بنیاد کیا بنی تھی؟ اس کی بنیاد اس وقت کے چیف جسٹس کا یہ بیان تھا کہ آپ میرے جو کیمپس ہے یا میری جو بلڈنگ ہے اس کے باہر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، شاہراہ دستور کے کونے پہ، آپ اندر آ جائیں. اور ایک کمیشن بنا تھا اور اس نے دھاندلی کی تحقیقات کی تھی. تو ناانصافی مزید ناانصافیوں کو جنم دے گی، مزید احتجاج کو جنم دے گی، اور مزید بے چینی کو جنم دے گی. عدم استحکام کو جنم تو دے سکتی ہے، استحکام واپس نہیں لا سکتی. تیمور خان صاحب. تیمور خان صاحب. سارے پہلو جو ہے وہ کور ہو گئے، تو میں صرف یہ ایک پہلو لے لیتا ہوں 2-3 منٹ میں، جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں ہائی لائٹ کیا گیا کہ خیبر پختونخوا میں گورننس ٹھیک نہیں ہے. مجھے ذاتی طور پہ افسوس ہوا کیونکہ شاید یہ پریس کانفرنسز پولیٹیکل نہیں ہونی چاہیے، اور اگر گورننس پہ بات کرنی ہے تو ایک حکومت دوسرے حکومت کے گورننس پہ بات کرے. لیکن چونکہ اگر انہوں نے کی تو میری توقع یہ تھی کہ اس کے بعد وہ وفاقی حکومت کے رول پہ بھی بات کریں گے کہ انہوں نے کیا رول ادا کیا یا نہیں ادا کیا خیبر پختونخوا کے حالات خراب ہونے میں. چونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بات نہیں کہی تو میں صرف یہ 2-3 فیکٹس جو ہیں وہ ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، اور اس کے جواب آپ لے لیں، ڈی جی صاحب لے لیں یا وفاقی حکومت دے دیں. کہ اگر خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ مسئلہ ہے سیکیورٹی کا، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو فائنینشیل ریسورسز چاہیے نا. اور جو عمر خان نے کہا کہ وہاں پہ فائنینشیل ریسورسز کی کمی ہے، تو اس میں سب سے پہلے اگر آپ فاٹا کا ہی بجٹ دیکھ لیں جس کا طرز عمل آج تک نہیں سالو ہوا، تو جن 3 سالوں سے عمران خان گئے ہیں، اور آپ کو یاد ہے کہ یہ میں نے 2022 میں ہائی لائٹ کیا تھا کہ جب سے عمران خان کی حکومت گئی ہے وفاقی حکومت فاٹا کا بیسک بجٹ بھی نہیں دے رہی. پہلے سال میں 20 ارب روپے کا خسارہ کرنٹ بجٹ کا، دوسرے سال میں 30 ارب روپے کا 50 ارب روپے کا خسارہ، اس سال 80 ارب روپے کا خسارہ. 150 ارب روپے. کیا کسی نے پوچھا، کیا ڈی جی صاحب نے پوچھا کہ وفاقی حکومت نے انہی اضلاع کو کیوں نہیں دیا جہاں پہ اتنا بڑا جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر یا سیکیورٹی کا ایشو ہے؟ وہ گیپ خیبر پختونخوا کی حکومت بھر رہی ہے. کیا انہوں نے یہ پوچھا کہ اس کے علاوہ جو این ایچ پی کے پیسے عمر ایوب خان صاحب نے کہا کہ تقریباً 1500 ارب روپے کے بقایا جات ہیں، اس 1500 ارب روپے میں 100 ارب روپے تقریباً وہ ہیں جو کہ ایک 2016 کے فارمولا کے تحت وفاقی حکومت نے خیبر پختونخوا کو دینے تھے، جس میں خواجہ آصف صاحب کے ایز واٹر اینڈ پاور منسٹر. جب عمر صاحب فیڈرل منسٹر تھے
ہم نے ایک فارمولا طے کیا اور یہ 3-3 ارب روپے ہمیں ہر مہینے آ رہے تھے. عمران خان کے دور میں ہمیں 100 ارب روپے یہ NHP کے آئے. اس کے بعد کے 2 سال کا ریکارڈ چیک کر لیں, 2 سال میں 9.6 ارب روپے آئے ہیں. یہ 100 ارب روپے کا گیپ کیا فیڈرل حکومت نے بھرا اور اس کا کیا امپیکٹ پڑا؟ کیونکہ وفاقی حکومت تو صرف یہ کہہ رہی ہے, میں شہباز شریف کو بار بار سنتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کو جو 1% وار آن ٹیرر ملتا ہے, جو کہ ان لیو آف ڈیمیجز ملتا ہے, اور جس سے زیادہ اگر NFC اپڈیٹ ہو جائے خیبر پختونخوا کا شیئر ہوگا, کہ یہ بہت بڑا احسان کر رہی ہے. مطلب آپ فاصلے جو ہیں وہ مزید فیڈریٹنگ یونٹس کے بڑھا رہے ہیں. اور میں آخری پوائنٹ صرف یہی کہوں گا کہ اگر واقعی جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ گورننس کا مسئلہ ہے, گورننس کی جو ویسی ذمہ داری ہوتی ہے آن اے لائٹر نوٹ ہمارے سسٹم میں بہت حد تک بیوروکریسی کی ہوتی ہے. وہاں پہ بھی جو IG صاحب بیٹھے ہیں وہ بھی وفاقی حکومت کے ہیں, ان کو کتنی بار کہا ہے کہ ان کو چینج کر دیں. اس دن عمر خان نے بھی گلہ کیا تھا کہ وہ ان کی FIR ہی نہیں جو ہے وہ درج کر رہے تھے. جو چیف سیکرٹری بیٹھے ہیں وہ بھی جو ہے وہ وفاقی حکومت کی مرضی سے بیٹھے ہیں. تو اگر ان کے خیال میں اتنے گورننس کا مسئلہ ہے تو اپنے افسر تو چینج کر دیں. بہت بہت شکریہ. عمر سر, میرا نام وقار کھوکھر ہے اور آج ٹیلی ویژن سے میں وابستہ ہوں. کہ 2 جنوری کو پاکستان تحریک انصاف اور وفاقی حکومت کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور ہونے جا رہا ہے. آپ اپنے سیاسی ایکسپیرینس کی روشنی میں بتائیے کہ کتنے فیصد چانس ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے, اور اگر وفاقی جو حکومت ہے وہ سیاسی قیدیوں کو خصوصی عمران خان کو اگر رہا نہیں کرتی تو کیا پاکستان تحریک انصاف ایک اور احتجاجی کال دے گی, اور پاکستان تحریک انصاف اس مذاکرات کو کامیاب کرنے کے لیے کس حد تک فلیکسیبلٹی کا مذاکرہ کرے گی؟ یہاں سے بات کریں. آپ کے بڑے ویلڈ کوشچن ہیں. سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو مذاکراتی ٹیم بنائی وہ سوچ سمجھ کے اور اس نظریے, حالانکہ ان کے ساتھ کتنی ناانصافیاں ہو رہی ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ, شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ, اعجاز چودھری صاحب کے ساتھ, میاں محمود رشید صاحب کے ساتھ, حسان نیازی صاحب کے ساتھ, کتنے ہمارے عمر چیمہ صاحب ہیں, کتنے ہمارے متعدد ساتھی ہیں جن کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں. پھر بھی وزیر اعظم صاحب نے, میں یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ جی میں معاف کرتا ہوں جو میرے ساتھ ظلم ہوا. نمبر 1. نمبر 2 پوائنٹ پہ آپ آ جائیں. اس سارے پروسیس میں جو مذاکراتی ٹیم کا پہلا عمل تھا, اس دن میں بذات خود میں پشاور ہائی کورٹ میں تھا, بیلز لے رہا تھا, کیونکہ ایک دن میرے اوپر تقریباً 50 سے زیادہ FIRs اس فارم 47 کی حکومت نے کی. پھر بھی, اور میرے وکیل یہاں پہ میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں ڈاکٹر بابر اوان صاحب, تو ان کو معلوم ہے جتنی FIRs ہیں اور کس نوعیت کی ہیں. تو اس دن یہاں پہ اسد کیسر صاحب اور ہمارے 2 اور ساتھی جو ہے وہ اس مذاکراتی ٹیم میں گئے تھے, اور وہاں پہ پریلیمنری جو بات چیت ہوئی کہ ہم لوگ اپنی چارٹر آف ڈیمانڈز وہاں پہ دیں گے جو پبلک ہے. وہ کیا ہے؟ نمبر 1, ہمارے اسیران کی رہائی, جس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب ہے اور ہمارے جتنے ساتھی جن کے نام میں نے لیے ہیں لیڈرشپ میں بھی اور باقی ساتھی. نمبر 1. نمبر 2, آپ کا 26 نومبر کے سانحہ کا جو یہاں پہ شہداء کا خون بہایا گیا, شہید ہوئے, جو زخمی ہوئے, ہزاروں لوگوں کو قید کیا گیا, اس کے بارے میں ایک جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے, جو کہ میرے بڑے بھائی بابر اوان صاحب نے ڈیٹیل میں آپ کو بتایا. 9 مئی کے حوالے سے وہ ویڈیو فوٹیج کدھر ہے؟ CCTV فوٹیج نہیں ہے. دھڑا دھڑا آپ ملٹری ٹرائل کر رہے ہیں اور وہاں پہ سینٹینسز دے رہے ہیں. اس کے بارے میں بھی ڈاکٹر بابر اوان صاحب نے تفصیلاً آپ کو بتایا, میں نے تھوڑا بہت آپ کو بتایا کہ یہ انشاءاللہ اوور ٹرن ہو جائیں گے. ملٹری کورٹ سویلینس کا ٹرائل کر ہی نہیں سکتے ہیں. نمبر 1, دنیا نہیں مانتی ہے اس چیز کو. تو لہٰذا یہ وہ فوکسڈ پوائنٹس ہیں کہ جس کے اوپر ہم لوگ بات چیت کریں گے, اور ہماری توقع ہے کیونکہ ہم لوگ نیک نیتی سے بیٹھ رہے ہیں, ہم لوگ پاکستانی ہیں, محب وطن پاکستانی ہیں, اور ہم لوگ اس چیز کو آگے لے کے جانا ہے. اور یہاں پہ پھر میں ایک چیز ریپیٹ کروں گا کہ ملبہ اٹھا کے تو PTI کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. یہاں پہ آپ کے سوال کا فائدہ اٹھاتی ہوں میں کہتا ہوں یار یہ پاکستان ٹائمز کا ٹائم نہیں ہے. دنیا آگے چلی گئی ہے, میں نے آپ کو بتا دیا ہے وتھ ٹائم لائنز کے جناب PDM کی حکومت تھی, ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو چکا تھا, شہباز شریف بن چکا تھا, یہ وزیر اعظم تھا, اور وہاں پہ جنرل باجوہ سارے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے نیگوسیشنز TTP کے ساتھ کرنی ہے. تو پھر تو وہ تو DGISPR کی تو کل پریس کانفرنس جو ہے نا وہ تو گئی ہوا میں, غبارے کی طرح اڑ گئی ہے. جی آپ یہ بتا دیں کہ ابھی آپ نے بات کی 13 شہداء کی, زخمیوں کی بھی بات کی, ایک کمپین چل رہی تھی گولی کیوں چلائی,
اور اس کو काउंटर करने के लिए कभी मदारस को आगे लाया गया, कभी और चीजें लाई, लेकिन वो नहीं पाए। उस वक्त वो गर्द बैठी या गोली क्यों चलाई वाली कैंपेन जब मुज़ाकरात की बात हुई तो आपने रेस्क्यू नहीं किया, जैसे गुड टू सी यू कह के बंदियाल साहब ने रेस्क्यू किया था उस वक्त 9-10 मई को जब वो गहराई में जा रहे थे। एक वजीर आज़म कहते हैं एक जान दो कालब, फिर वो शुक्रिया अदा करते हैं 26 मई के हवाले से कि आपका शुक्रिया, आपने डीचो खाली कराया। फिर आप ये बता दें इस सारी सूरत हाल के अंदर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो आपको इंतशारी कहते हैं, इंतशारी हुकूमत भी आपको कहती है, तो हुकूमत ने उनका बयानिया लिया हुआ है या ISPR ने उनका बयानिया लिया है, ये तो बता। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है जनाब। ये जरूर आप DG ISPR से पूछेगा या हुकूमत से, तारड़ से, या जो भी उनका स्पोक्समैन है उनसे पूछेगा कि किसने किसका वो बयानिया लिया हुआ है। मैं एक अदना वर्कर हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और मेरे कायद वजीर आजम इमरान खान साहब ने और मेरी पार्टी ने मुझे एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली में नॉमिनेट किया, और मेरी पार्टी ने मुझे वहां पे और बाकी पार्टियों ने इलेक्ट किया एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। मैं अपनी पार्टी का बताऊंगा कि हमारा बयानिया वही है, हमारी डिमांड जो है वो यही है कि 26 नवंबर 2024 को मैंने आपको अस्ते की नॉमेनक्लेचर बता दी है। चले मैं आपको बता देता हूं, वो मशीन गन जो चली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चल रही है उसमें टाइम नहीं होता, अभी मैं बता देता हूं। उसका वजन होता है जनाब 23 से 25 पाउंड, उसकी लेंथ होती है 46 इंच 46 इंच, 850 गोली फी मिनट चलाती है। उसकी बेल्ट में 50 गोलियां आती हैं, जितनी मर्जी आप लिंक करते जाएं। वहां पे चलिए स्नाइपर राइफल, इन सारों के ऊपर नाइट विजन्स थी। तो लिहाजा हमने तो अपना फैक्ट सामने रख दिया है, दूसरी साइड रखे ना फैक्ट, रिफ्यूट करे नहीं असला चला, ये कैलिबर था ही नहीं, रिफ्यूट करे। मैंने आपको बता दिया जो रेमिंगटन 700 राइफल है उसकी बैरल में जो ट्विस्ट होता है वो 9:1 होता है। मैंने ये फैक्ट भी सामने रख दिया, बताएं, रिफ्यूट करें इसको। मैं चैलेंज कर रहा हूं ना। ख्वाजा आसिफ, जब मैंने टाइमलाइन के साथ नेशनल असेंबली में ये स्पीच की थी तो ख्वाजा आसिफ जो अपनी सियासत की खातिर उसने अपने वालिद को डिसोन कर दिया, अपनी सियासत को बचाने के लिए। वो कहते हैं मेरा अपने वालिद से कोई ताल्लुक ही नहीं, उसने अपने वालिद को डिसोन कर दिया। उसकी क्या बात, उसकी क्या वो चीज, वो कहता है जी ये POF के बारे में बता रहा है। ओ भाई मुझे तो बंदूकों का नहीं पता। ओ भाई तू फिर डिफेंस मिनिस्टर का ये क्या बैठा है, आपको इन चीजों का नहीं पता तो वहां पे आप सिर्फ प्रोटोकॉल लेने के लिए और टी ब्रेक्स के लिए, समोसे खाने के लिए जाते हैं कहीं पे। हुकूमती कैंप से ये आवाजें आ रही हैं कि 3 बड़ों को साथ बिठा दिया जाए, नवाज शरीफ को भी, आसिफ जरदारी को और इमरान खान साहब को। ऐसी कोई तजवीज आपके सामने रखी गई है? इन केस रखी जाती है तो क्या इमरान खान साहब बैठने के लिए तैयार होंगे? जनाब वाला देखें, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पर मुझे ये बताएं कि वो वैल्यू क्या ऐड करेंगे सारी प्रोसेस में। जिन शख्स ये दो, आसिफ अली जरदारी का या नवाज शरीफ के बारे में आप बात करें, यहां पे ये आपके सवाल का मैं जवाब देता चलूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस या DG ISPR कर रहे होते ना तो उनका ख्याल था कि जिस तरह नवाज शरीफ जिमखाना में क्रिकेट मैच खेल रहे होते थे कि फील्डर भी अपना तो फलाना भी अपना, तो सारे के सारे वहां पे एम्बेडेड जर्नलिस्ट जो उनके अपने थे उन्होंने सवाल किए, इंडिपेंडेंट मीडिया ने सवाल ही नहीं किया। ठीक है, तो तब मजा आता ना कि इंडिपेंडेंट, जिस तरह आप अभी सवाल कर रहे हैं, तेज सवाल है, तुर्स सवाल है। वो अभी मैं शराजी साहब को देख रहा हूं, वो अपनी वो छुरी भी तेज कर रहे हैं और मैगजीन में गोलियां भर रहे हैं। अभी तक 25 तक पहुंचे, 5 और रहती हैं। तो लिहाजा वो तेज सवाल होते तब मजा आता। बाकी जो है उनके सियासी कायदीन, जिस वक्त बात आएगी तो फिर देखी जाएगी। अच्छा साहब ये बता दीजिए, नासिर भट्ट मेरा नाम है, पब्लिक टीवी से ताल्लुक है। जहां जाहिर है आपने रेफरेंस के तौर पर कुछ अखबार का हवाला दिया कि जी यहाँ पर ये लिखा है वो लिखा हुआ है। सर मैंने जब चेक किया तो ये एक ट्रिब्यून का एक टुकड़ा मेरे सामने है जिसमें लिखा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 25 सिविलियंस को जो है वो कोर्ट मार्शल किए गए और कर्नल रिटायर्ड इनाम रहीम जो हैं वो मुख्तलिफ केसेस में पेश होते हैं। उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई मोरल ग्राउंड नहीं है कि वो इन जो कोर्ट मार्शल हो रहे हैं उनको अपोज कर सके। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टेन्योर में जो 3.5-4 साल का था कोई लेजिस्लेशन करने की कोशिश की गई हो, या हम अक्सर देखते हैं कि रवैया है कि सियासी जो लोग हैं उनका हुकूमत में आने के बाद डिफरेंट रवैया होता है, अपोजिशन में आने के बाद डिफरेंट होता है। जो
آپ کے سوال کا کور ہے اس کے اندر ہی آپ نے جواب دے دیا، اور کل بھی یہی کہا گیا تھا. یہ جو پروسیجر ہوا ہے اس کو کہتے ہیں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل، FGMC. یہ کون کرتا ہے؟ سولین عدالت تو نہیں کرتی. اس کو کرنے کے لیے 22ویں آئینی ترمیم کی گئی تھی بھائی، اور 22ویں آئینی ترمیم میں ہمارے پاس تو اپنی گورنمنٹ بنانے کے لیے بھی ہمارے پاس اپنے ووٹ پورے نہیں تھے، پوری پارلیمنٹ نے وہ ترمیم کی تھی. اور اس کا جو حوالہ تھا، وہ جو میں نے پہلے ایک سانحہ ہے ہمارے ساتھ ہوا ہے APS پشاور کا، وہ حوالہ وہ تھا جو آلو رنگ کرنے سے وہ کبھی مالٹا نہیں بن جائے گا. اس لیے اس دلیل میں کوئی سرے سے سبسٹنس ہے ہی نہیں. تھینک یو جی. آخری سوال سر. جی ہے جی. حیدر شیرازی، یہ تو جو سزائیں ہیں اس سے تو واضح لگ رہا ہے کہ پاکستان میں آپ کے بیانیے کے بعد، آپ کی گفتگو کے بعد، انسانی جانوں کی حرمت سے زیادہ شاید گھروں کی حرمت ہے کہ اس طرح کے ٹرائل ہو رہے ہیں. جیسا کہ ہم تو اس کے خلاف ہمیشہ سے کہتے رہے کہ میٹرک کورس میں ٹرائل نہ ہو، چاہے PTI کی حکومت ہو یا یہ. لیکن PTI کی جو اپنی قیادت ہے وہ جاندار موقف اس کا نظر نہیں آتا بعض مواقعوں پر ہمیں. یا پھر ایسا کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر نمائندے ہیں عمران خان کے، ان کی جگہ چیئرمین ہیں. ISPR کی پریس کانفرنس آئی، آپ تو آ جاتے ہیں، لیکن بیرسٹر گوہر مشکل وقت میں ہمیں نظر نہیں آتے کہیں کوئی سٹینڈ لیتے ہوئے، خاص کر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے جو بیانات آتے ہیں ان کی طرف سے. کیا کوئی ایسا اپنے پارٹی میں دو طرح کے لوگ رکھیں کہ وہاں بات چیت کا ان کے ساتھ رابطہ بڑھائیں اور آپ سخت موقف اپنائیں؟ میں نے کہا تھا نا یہ میگزین پوری کر کے بات کریں گے. 30 راؤنڈ چلا دیے شیرازی صاحب. اچھا جی، سنجیدگی سے میں اس کا جواب دوں گا. دیکھیں جی، آج ہے آپ کا ہفتے کا دن ہے، اور ہم لوگ ساتھی مختلف، مجھے شبلی فراز صاحب نے کانٹیکٹ کیا تھا، اتفاق سے میں ادھر ہی تھا، اور باقی ساتھی بھی سوابی سے آ رہے ہیں. تیمور خان صاحب پشاور سے رات کو آئے تھے. ڈاکٹر بابر اوان صاحب میرا خیال تھا آج کل کورٹ کی چھٹیاں شاید اویلیبل بھی نہ ہو، تو ایک دم ہم لوگ اکٹھے ہو گئے. چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب نے ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ کھیلا ہے، ہمیشہ دلیل دی ہے، ہمیشہ کیس کو انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے، سگنیٹری رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے. وہ پارٹی کو وزیر اعظم عمران خان صاحب جو اس وقت جیل کے اندر ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا چناؤ ہے، ہم نے ان کو ووٹ دیا، اور وہ ہمارے چیئرمین ہیں، اور ان کے سٹینڈ پہ اور ان کی دلیل پہ اور ان کی بہادری پہ ہمیں فخر ہے. عمر ایوب صاحب، دو چیزیں ہیں. ایک مذاکرات میں جب آپ آتے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ چارٹر آف ڈیمانڈ، اور ایک یہ ہے کہ یہ ریڈ لائن ہے، اس سے آگے پیچھے ہم نے نہیں ہونا. بات کی جا رہی ہے کہ چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم لے کے جائیں گے. دوسری جانب آپ نے 3 شرائط بتا دی ہیں، تو مذاکرات میں آگے بھی جانا ہے اور پھر دو فٹ پیچھے بھی ہٹنا ہے. ہٹیں گے پیچھے ان شرائط سے، یا یہ طے ہے کہ اس کے بعد کوئی دوسری بات نہیں، وہ 3 یا 4 شرائط آپ دیں گے اسی کے پر رہیں گے؟ دیکھیں جی، ہماری مذاکرات کے لیے ہماری جو ہم نے بالکل وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا پریسائز اینڈ سسنٹ، یعنی کہ بالکل اس کو بریف رکھا ہے، ٹو دا پوائنٹ رکھا ہے. مذاکرات شروع ہوں گے تو دوسری پارٹی، ہماری امید یہی ہے کہ گورنمنٹ اور ان کے اتحادی پارٹی بھی اسی اسپرٹ کے ساتھ وہاں پہ آئیں گے. 2 تاریخ کے بعد اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ.